ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ تو کہتے تھے کہ بھئی ہم کیا ہے بھئی دین ابراہیمی پر ہیں، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر نیا دین پیش کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، تیسرے سپارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے قرب رکھنے والے، محبت رکھنے والے، ان کے نزدیک رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ان کی پیروی کیا ہے؟ آپ نے واقعہ سنا بھی ہوگا علماء سے کہ ابراہیم علیہ السلام تو خود بتوں کے خلاف تھے، اور خود بتوں کو گرایا اور ان کے گردنیں اڑا دی۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ کہ کون؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ تو یہ تمام کے تمام تو اس بات کے مدعی تھے کہ ہم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، حالانکہ یہودی، عیسائی، مشرکین میں سے کوئی بھی حقیقتاً ابراہیمی نہیں تھا، اور اپنی کتابوں کو ماننے کا بھی محض دعویٰ ہی دعویٰ تھا، اور چاہتے یہ تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائے۔ کہ مسلمان تو ہو گئے مسلمان، اب کیا ہو جائے؟ دوبارہ کافر ہو جائے جس طرح کے پہلے کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پسند کیا بہت سے لوگوں نے اہل کتاب میں سے۔ یہ کثیر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ بہت سے تو کافر ہی کافر رہے، عیسائی، یہودی، مشرکین، لیکن کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا واقعہ ہم دو تین مرتبہ عرض کر چکے ہیں۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پہلے یہودی تھے، اور تمیم داری اور مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم، یہ بھی پہلے عیسائی تھے لیکن یہ مسلمان ہوئے۔ تو ان جیسے بہت سے حضرات ہیں جو مسلمان بھی ہوئے تھے۔ تو اس لیے فرمایا اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اس بات کو کہ وہ لوٹا دے تمہیں تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں ایسے شبہات پیدا کرے اور ایسی باتیں ان کے دلوں میں ڈال دے، ایسے منصوبے بنائے کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر کیا ہو جائے بھئی؟ کافر ہو جائے، جیسا کہ پہلے کافر تھے۔ فرمایا حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے کہ ان کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے، یعنی ان کے دلوں میں اتنا بغض تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئے، ان کی یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے ان کے لیے حق، یعنی کہ عیسائی، یہودی اور زبور کے ماننے والے اور مشرکین، ان کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً آخری پیغمبر ہے، ان کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ تو اب ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا کہ یہ فضیلت ان کو کیوں حاصل ہوئی ہے، تو اس لیے ان کے دلوں میں شبہات ڈالے، منصوبے بنائے تو کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے۔ کہ پیغمبر آخر الزمان جنہوں نے آنا تھا یہ وہی پیغمبر ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی، اور تمام کے تمام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، اور میں یہ ان ساروں باتوں کو سمجھتے اور جانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے، ایسے جانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو آدمی پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ ضد تھی، حسد تھا، جس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے۔ ابو جہل کے واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مجلس میں آئے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ بھتیجے تو کہتا ہے کہ بھئی میں آخری پیغمبر ہوں، اگر تو یہ بتا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو چیز مٹھی میں موجود ہے یہ خود بتا دے کہ میں کیا ہوں تو پھر، تو ابو جہل نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، میں فوراً ہی مسلمان ہو جاؤں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو جب وہ مٹھی خود بخود بولنے لگی سبحان اللہ، اور ایک دوسرے موقع پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا، تو ابو جہل نے فوراً وہ کنکریاں پھینک دی، مٹھی میں کنکریاں تھی، فوراً پھینک دی، اور کہا کہ تو بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ جانتے بوجھتے سب کچھ کہتے ہوئے پھر بھی، لیکن کیا ہے بھئی؟ ضد تھی، کینہ تھا دل میں، بغض تھا، دشمنی تھی، عداوت تھی کہ بھئی ہم نے مسلمان نہیں ہونا۔ وہ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔